قرآن پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نہیں نبھ پائے گا، دونوں جم نہیں رہی ہے، شوہر کی اور بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، کئی زندگیاں ایسی ہیں روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے، تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں خاندانوں سے ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے. ہاں یہاں تو لڑکی کی اماں پہلے سے بیٹھی ہوئے نہیں، طلاق ہی چاہیے میری بیٹی کو، واپس بھیجو گھر. اصلاح کی نیت کا ہے. آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ ہے، زبردستی کا. میرے عزیزو، شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس. لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. تو تم عورتوں کا لباس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں، ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے. اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی، محبت تھی. اللہ حضور غار ہرا سے جب اترتے، دوپہر کا وقت ہو، غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی. گزرنے والے کہتے خدیجہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شوہر آ رہے ہیں، ابھی وقت لگے گا، جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا. حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرے سرتاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں. جتنی دیر میرے رفیق حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہوں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں. حصے داری اس کو کہتے ہیں، پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے، شریک حیات اس کو کہتے ہیں، لائف پارٹنر یہ ہے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا میرے آقا کو اتنا غم ہوا، اتنا غم. پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا، یہ غم کا سال ہے جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا. اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں تھی. چھوٹی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا، کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہاں ابا جان، اماں نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا، اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ اماں کی ایک خواہش تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا، اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا. یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت.
شوہر بیوی ایک دوسرے کو تانو تشنی کرتے رہے, عورت شوہر کے غائبانہ میں خیانت کرتی رہے, تو یہ کون سے لائف پارٹنر ہے, کون سے شریک حیات ہے؟ اعتماد کے رشتے کا نام ایک نکاح ہے. اعتماد ہو. شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتا ہے؟ عورت اپنے مرد پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتی ہے؟ شک کی دیوار ایسی خطرناک ہے جس کا علاج بھی نہیں, بلکہ یہ زندگیاں توڑ دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے اگر دونوں میں اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ دونوں میں محبت پیدا کرے. یہ میرے آزمائی ہوئی بات ہے. اسی جگہ پر میں آپ کو بتاؤں, اسی جگہ پر لیٹر لے کر کے دو لوگ ہمارے پاس آئے تھے جس پر پورا مضمون تھا کھلا نامہ, کھلا چاہیے. شادی ہو کر 1 سال ہو گیا, کھلا نامہ, اور سب تیار ہے ہمارے سامنے, بس ہمیں گواہ بنا کر سائن لینا ہے. ہم نے جانچ پڑتال کی کہ 1 سال کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ کھلا کے لیے آ گئے ایک دوسرے کو. بس کچھ بھی نہیں ہے. عورت جب بھی کچن میں جاتی ہے تو اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے, اور ہماری اماں کہتی ہے کہ اس پہ اثرات ہیں, جنات ہیں, اس پہ آسیب ہیں, گھر میں کہاں اس کو رکھیں گے. تو میں نے یہی کی بات ہے, مجھے یاد ہے, اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری اماں سے پوچھو اگر میں اس کے جنات نکال دوں تو کیا رکھو گے, یہ کھلا ختم کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے, کہا میں 40 دن کا ٹائم لیتا ہوں, مجھے وقت دیا جائے, میں نکالتا ہوں. تو پھر مسئلہ صرف اتنا تھا, وہ جنات کیوں آتے تھے, آسیب کیوں آتے تھے. ہم نے علاج بھی کیا, جو دعا کا علاج ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جب کسی سے محبت کے ساتھ حقیقی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو بتا دیتے ہیں. لڑکی کو کام کرنے آتا نہیں تھا, نئی شادی ہوئی تھی, سیکھا کچھ بھی نہیں تھا. کچن میں جاتی تھی تو ہاں ہوں کرتی تھی کہ اس کسی طرح سے میں روٹی بنانے سے بچ جاؤں, کچھ تو ہو جائے. لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر میں لگا کہ جنات ہے اس پہ, آسے میں. تنبیہ کیا کہ کام سیکھ لے 1 مہینے کے اندر. کب تک اس طرح ہاں ہوں سے زندگی چلے گی؟ خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے. ہو سکتا ہے نصیحت کام آ گئی, 1 مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھاڑ دیا. کہا نہیں, دونوں میں اتفاق ہے, ہم رہ سکتے ہیں. آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلامت. اصلاح کی اگر نیت ہو, قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا. توڑنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے. عزیزان گرامی, اب یہاں چلتے ہوئے میں ایک بات اور بھی بتا دوں. ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے بھی. میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے. 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے, رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں, ایک طرف ماں ہوتی ہے, ایک طرف بیوی ہوتی ہے. رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے, اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے. تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا. تو اتنی بات یاد رکھو, رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے, کیسے چلنا چاہیے. تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں, دونوں میں. عورتیں ہیں, عورتوں کا مزاج ہے, ان کی فطرت میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں. میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا, کیسے عدل قائم رکھا. تو بہرحال ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے, اور جس نے صبر کر لیا اس پر اجر بھی ہے, اس پر اجر ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, اسے تم پورا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی. تم اسے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو, عورت کو ہر مرد یہ چاہتا ہے اتنی پاک ہونا چاہیے, اتنی پاک ہونا چاہیے, خود ناپاک رہے چلے گا. عورت بھی انسان ہے,
اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے. وہ جس قدر تمہاری فرمان بردار ہے بہت ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت اگر کسی کو دیا تو وہ کیا ہے؟ بڑا گھر کسی کو ملا، نعمت ہے. دولت ملی، وہ بھی نعمت ہے. اولاد ملی، وہ بھی نعمت ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے. آدھی دنیا اس کو مل گئی، آدھی دنیا. اور اگر نیک نہیں ملی تو آدھی جہنم تو یہی ہو گئی ہے. سارا کا سارا اس کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کو بھی میں بتا دوں. اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی، عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے، جواب تو دینا ہی ہے، چھپ کیوں رہے؟ شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے. شام میں آتا ہے تھکا ہارا، کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے. دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے، فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے. شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے. اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہن ہیں. اس کے بعد ایک مٹھاس تم محسوس کرو گے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں، شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے، جہنم بن گئی زندگی. اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے، میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا. کام مہنگا ہے علاج، 40 دن کا کورس ہے. میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں. اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے، 40,000 کا خرچہ بھی ہے. کہا چلے گا. اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر لو. روز جو چپڑ 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 جو چلتی ہے، پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں. دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس. انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی، گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی. کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے، شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے، جھگڑے صحیح کرنے کے لیے. وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے، یہ الگ ہے. جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک خواب چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے جیسے گھر میں جائے. تو ان کو طریقہ دے دیا. 2 گولیاں یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھے بیٹھے رہتے ہیں. خاتون آگ بگولا رہتی، اتنا لیٹ، سب کی فکر ہے ہماری ہی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے کہاں گئے، کچھ بھی جواب نہیں، گولی منہ میں ہے. جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا، پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا. اب مجبور تھا بیچارہ، گولی تھی. اس کو جتنا چلانا تھا چلائی. کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نگلیکٹ کر رہے ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہو. 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسے ہی شانت ہو چکی تھی، گولی بھی پگھل چکی تھی. لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی. دوسرے دن پھر رات کو آئے، پھر منہ میں گولی تھی. آج پھر وہ چلانے لگی. لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گیا. دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے، لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی بول رہی ہوں جواب نہیں دے رہا. تو خاموش رہی. تھوڑا ہی آج چلائی، اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی ہو. تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے. عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب طبیعت خراب ہے. قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 2 دن سے بالکل منہ چھپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں، رونق ختم ہو گئی گھر کی، کچھ تو بولو. کہا نہ، گولی ہے منہ میں.
کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا, خاموش, تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی سیدھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے. مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر دے, اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے. وہ دعا کرتی رہی. میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا, گولی تھی, اور سو گئے. چوتھے دن وہ پیر پکڑ کر بیٹھی. بتاؤ تو صحیح, پیر دباؤں کہ سر دباؤں, کیا خدمت کروں, کیا کھانا پسند کرو گے, میٹھا لوگے, فلاں کیا بناؤں تمہارے لیے. شوہر کو لگا حکیم صاحب کی دوائی تو بہت کام کی ہے, بہت کام کی ہے. 3 دن کے اندر مزاج بدل دیا. گولی میں کھا رہا ہوں, اثر بھی بیگم کو ہو رہا. پھر اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس پیسے پورے لے کر کے گئے. کہا کہ 3 دن میں ہی گولیاں بہت اثر دکھائی ہیں, 40 دن کے کورس میں پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے, آپ پورے پیسے لے لیں, آپ کا بڑا احسان ہے. گھر شانت ہو گیا. میری بیوی میری محبت میں پاگل ہے, جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے. حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے, کون سی جڑی بوٹیاں ہیں, کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو. حکیم صاحب نے کہا بیوقوف, کچھ نہیں, میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر, بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چھپ ہو جائے, علاج ویسے ہی ہو جائے گا. ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا, یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ اکثر زندگیوں کی حقیقت ہے. میں تمہیں ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ نہیں بولنا چاہتا, بلکہ زندگیوں میں داخل ہو کر کے دیکھو کہ یہ ابتدا صرف جواب در جواب سے ہوتی ہے اور طلاق تک پہنچتی ہے. کتنوں کو جا کر ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے, ایک طرف شوہر ایک طرف بیوی ہے, ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں انصاف کے لیے. یہ زندگیاں کیوں اس طرح سے ناکارہ ہو گئیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انا آ گئی, غرور ہے, تکبر ہے. قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا تو اللہ دونوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائے گا. یوفق اللہ بینہما, اللہ فرماتا اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت خود پیدا کرے گا. اللہ کریم جوڑوں کو سلامت رکھے. تفسیر جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ رہ گئی, اتنی بات عرض کر دوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی یہ آیت آئی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول قسم تمہارے رب کی, وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ سمجھے. حضور کو اگر کوئی فیصل نہیں مانتا, حضور کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا, تو قرآن کہہ رہا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے, کہتے ہیں ایسی ہم شریعت نہیں مانتے, ہاں ہم یہ حدیث قرآن نہیں مانتے. نعوذ باللہ, یہ جملہ کفریہ ہے, کافر ہو گئے, اسلام سے نکل گئے کسی نے اگر ایسا کہا. بلکہ یہ کہو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم مانیں گے تو میرے رسول کا فیصلہ مانیں گے. منافقین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ نہیں مانتے, اپنی طبیعت کا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. وہ دختر رسول, نور نظر رسول, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی وہ لاڈلی بیٹی, جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ لے کر دعا کرے, مولا دعا قبول کرے گا. اس خاتون جنت کا آج یوم ہے, ان کا دن ہے. فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام ہے, اور ہم آج کی اس تفسیر کے بعد اس خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں, مولا اس سیدہ کائنات
کہ صدقے و توسل ہم سب کو عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازے. اور کتنی اہم بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے. سورہ نساء عورتوں کے نام سے، اور سیدہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کہا میرے آقا نے، کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. صرف دنیا ہی نہیں، جنتی خواتین کی سردار کا بھی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ. فرشتے کی طرف سے اعلان آئے گا، اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. جب وہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 خواتین کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی یہ اعلان ہوگا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو. تو آپ اندازہ کریں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قیامت کے دن ان کا مقام اعلان کے ساتھ بتایا جائے گا. مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عورتوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل فرمائے. الی اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتہ و جمیع المسلمین والمسلمات الکرام. الفاتحہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک و مولا پروردگارہ کریمہ کارسازہ، جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما. خصوصاً بالخصوص سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، دختر رسول کی برکت سے، ان کے صدقہ و توسل مولا ہم سب کی زندگی میں آئی ہوئی بلاؤں کو دور فرما دے، سب مصیبتوں کو دور کر دے. اے اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے. اے کریم خدا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد دے دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے. اے رب ذوالجلال جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے عطا کر، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین ہم کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما. قیامت کے دن مولا ہم سب کو عزت و سرخروئی عطا فرما. ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں سب کو مولا سیدہ کائنات کی چادر کا صدقہ عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.